صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے، ظاہر ہے کہ ہر جگہ پر اتنا فوکس نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بھی تو ایڈمنسٹریشن کا ایک ٹول ہے جسے ہم ڈویژن آف لیبر کہتے ہیں. جب مختلف علاقوں کے جو ٹاؤن ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ اس طرح سے ایکٹیو ہو کر اپنے علاقوں کے معاملات کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اس کو حل کرانے کی کوشش کریں گے تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. جب آپ کے اپنے ٹاؤن ایڈمنسٹریٹر ہی یہ کہہ دیں کہ جناب میں ٹی وی پہ نہیں آنا چاہتا، آپ جو لکھنا چاہیں جو چھاپنا چاہیں چھاپ دیں، یہ کون سا، یہ کیا میڈیا ایتھکس نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، ہر میڈیا کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے، اور جب میڈیا کسی چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو زیادہ امکان اس بات کا ہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جس ایشو کو وہ جینون ہے، اور اس کے جواب میں اس کو ایک تو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے کہ جی میڈیا کسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے یا کسی چیز کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہے تو اس کو آپ نیگیٹو لیں، نہیں، اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. کیونکہ اور خاص طور پہ اس سیٹ اپ میں کیونکہ الیکٹڈ سیٹ اپ نہیں ہے تو آپ کے پاس آپ کے لیے جو ایک انفارمیشن فلو ہے وہ بہت کم ہے. جب الیکٹڈ سیٹ اپ ہوتا ہے یا ہوتا تھا تو کراچی میں 178 تو یو سی تھی، اور ہر یو سی کا ایک ناظم تھا، ان کے ساتھ پھر کونسلرز تھے. تو جو انفارمیشن تھی اور جو فلو آف انفارمیشن تھا وہ جائگینٹک تھا، وہ انارمس ہوتا تھا، اور آپ کو ہر جگہ کی ہر گلی کوچے کی انفارمیشن آتی تھی. لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں آپ کے پاس اس طرح کا انفارمیشن فلو نہیں ہے. سپورٹ کرتے ہیں جو بلدیاتی نظام تھا وہ معاملات اس وقت بہتر تھے، اب نہیں ہے. نہیں، میں انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں. انفارمیشن گیدرنگ اگر زیادہ تھی تو اس کا مطلب ہے معاملات بہتر تھے. جی، انفارمیشن جب گیدرنگ ہوتی ہے تو آپ کے پاس جو بھی فیڈ بیک ہوتا ہے وہ بڑا جینون آتا ہے عوامی نمائندوں کے تھرو، اور آپ کے پاس جب انفارمیشن آتی ہے تو آپ اس کے ریٹیلیشن میں یا اس کے کنسیکوینس میں بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں. اب کیونکہ آپ کے پاس وہ فلو آف انفارمیشن تو ہے نہیں، تو اس وقت جو میڈیا کے تھرو آپ کو انفارمیشن آتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت غنیمت ہے، کیونکہ آپ کے پاس کہیں تو کوئی ایک انڈیپینڈنٹ مطلب ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ کو بہت ساری چیزیں جن تک آپ کی ادروائز رسائی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کا جو اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے جس کو ہم بیوروکریٹک سیٹ اپ کہتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں آپ تک نہیں پہنچنے دیتا ہے، اور اس کی بہت ساری ریزننگ ہوتی ہیں. کیونکہ آپ آبویسلی ایک ڈپارٹمنٹل ہیڈ ہے، وہ بعض جگہوں پہ نہیں چاہے گا کہ اس کی کوئی کمی یا کجی ہے یا کمزوری ہے وہ مجھ تک آئے، لیکن اگر میڈیا کے تھرو آ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اس پہ ایکشن کرتے ہیں. اسی لیے جو روزانہ جتنے بھی اخبارات ہوتے ہیں ان کی کٹنگ ہمیں آ رہی ہوتی ہیں، جو میڈیا اور ٹی وی چینلز پہ پروگرام چلتے ہیں ان کی سی ڈیز بنتی ہیں، اور اس میں جو خاص پورشن متعلق ہوتا ہے وہ ہم تک آتا ہے، اور اس کو ہم بڑا ریلیجسلی دیکھتے ہیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایکشن کی ضرورت ہے، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، اس کے لیے احکامات دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری ایسی جگہیں جہاں تک پہلے ہماری نگاہ نہیں تھی، جہاں تک ہماری پہنچ نہیں تھی، وہاں تک پہنچی ہے اور وہاں پر اب کام ہو رہے ہیں. اچھا، کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ماڈل کالونی کا جو معاملہ ہے گزشتہ 35 سال سے نظر انداز کیا جا رہا ہے. ناظمین کے دور میں بھی وہاں کے لوگ یہ روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی نہ تو روڈز بنی ہیں، نہ سیوریج کے معاملات ٹھیک ہوئے ہیں، نہ کچرا کنڈی ٹھیک ہوتی ہے، سکولز ہیں تو وہاں ایجوکیشن نہیں ہے. تمام معاملات جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹ کرنے کے لیے اگر دیکھا جائے تو وہاں کے جو ٹاؤن ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو جو بجٹس ملتے ہیں اس کی ایلوکیشن کہاں ہوتی ہے؟ بجٹ ملتے بھی ہیں یا نہیں ملتے؟ دیکھیں، جو ٹاؤن ایڈمنسٹریشن ہے یا اب ہم کہیں اس کو کہ ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کی ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے جو ٹاؤن ایڈمنسٹریٹرز ہیں، میونسپل کمشنرز ہیں، وہ ٹیکنیکلی ہمیں ریسپانسیبل ہیں، اور ایڈمنسٹریٹیولی وہ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو ریسپانسیبل ہوتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ایشو آتا ہے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کوشش ہماری پوری یہ ہوتی ہے کہ کے ایم سی اور جو ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز ہیں یہ آپس میں بہتر طریقے کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن میں کام کریں. لیکن بعض جگہوں پہ جیسے آپ نے بتایا کہ ماڈل کالونی کی صورتحال بہتر نہیں ہے، تو اس کو بنی ہے تب سے بہتر، جی اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کا کام ہو جائے گا میرے خیال میں. آپ کے جو ایشو جس کی نشاندہی ہم نے کی ہے، کیا اس پروگرام کے توسط سے آپ وہاں کے جو روڈز ہیں اس کی کنسٹرکشن کے حوالے سے کوئی بجٹ ایلوکیشن کا پروسیجر فالو کریں گے، یا پھر اس شو کے بعد بھی اسی طرح سے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ میں نے جیسا ابھی کہا کہ دیکھیں فیڈ بیک کا پرابلم ہوتا ہے. فیڈ بیک اگر آپ کے پاس کسی بھی ذریعے سے آ جائے، خواہ وہ اخبار ہو، میڈیا ہو، یا پرائیویٹ جو اصحاب ہوتے ہیں ان کے تھرو آتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم اس کا کوگنیزنس لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں. تو میری طرف سے یہ آپ سمجھ لیں کہ مجھے اس بات کا بہتر ادراک نہیں تھا کہ ماڈل کالونی کی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے. اور آپ یقین رکھیے کہ خواہ وہ کام ڈی ایم سی کے تھرو ہونا ہو یا کے ایم سی کے تھرو یا کسی اور ادارے کے تھرو کرائیں گے، اس کو انشاءاللہ ہم کوآرڈینیٹ کر کے اور کروائیں گے. اور ان کو یقین دلا دیجئے کہ یہ جو بھی کام ہے یہ 15 جون تک
इंशाअल्लाह ताला स्कीम बनती है, उसके बाद फिर उसकी पैसेज होती है, फिर टेंडर होता है और उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन होती है। वाले तमाम अदारे जो मराहल को गुजारते हुए इस माली साल में जो 30 जून को ख़त्म होगा उससे पहले करा देंगे। सेवरेज के मामले में अलबत्ता मेरा वादा नहीं है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, लेकिन बहरहाल मैं MD वाटर बोर्ड को रिक्वेस्ट कर लूँगा कि सड़कों का मामला तो ठीक करा सकते हैं ना। मैंने बताया कि सड़कें और स्ट्रीट लाइट में करा दूँगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन सैयद साहब, ये देखिएगा कि हम इसका फॉलोअप शो ज़रूर करेंगे। हाँ, ज़रूर कीजिए और अगर उसमें आप समझें कि बेहतरी आई है तो उसको भी हाईलाइट कीजिएगा और आप समझते हैं कि बेहतरी नहीं आई है तो उसको ज़्यादा हाईलाइट कीजिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन सैयद साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आज के इस शो में हमने मॉडल कॉलोनी के मसाइल और मामलात को हाईलाइट किया और एक्सक्लूसिवली पूरे शहर में जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उस हवाले से भी बात की। अगर आपके इलाके में कोई मसले या मसाइल हों तो आप हमें लिख सकते हैं kr@dawnnews.tv पर। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, खबरदार के नाम से ये ग्रुप मौजूद है। आज के इस एपिसोड से अपने मेजबान जमील फारूकी को दीजिए इजाजत। आइंदा हाजिर होंगे किसी और इशू के साथ, किसी और इलाके में, और करेंगे समाज को, निजाम को, सरकार को खबरदार।